سارے سردار صبح جمع ہو گئے. اب دیکھیے، اب منظر دیکھیے، آئیے ذرا مزے لیجئے اس منظر کے. صبح ہوئی، سب ٹکٹکی باندھ کے باب السلام کی طرف، جو اس وقت باب شعیبہ کہلاتا تھا، اس طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھا کہ ایک ہستی جو ہے، ایک شخص اندر داخل ہوا. سب غور سے دیکھنے لگے. سب نے اور غور سے دیکھنا شروع کیا. جیسے خد و خال واضح ہوئے تو سب پکار اٹھے کہ ھذا الامین، ھذا صادق، ھذا محمد. ردینا ردینا کے نعرے لگ گئے کہ یہ تو صادق اور امین آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم راضی ہوں گے، ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہے. اب دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا جی ہمارا یہ فیصلہ فرمائیں، آپ ہمارے منصف ہیں. اب جو بات سیکھنے کی ہے، جو میں عرض کرنے لگا تھا، وہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا. حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ کیا فرمایا؟ دنیا میں جہاں لیڈرشپ پڑھائی جاتی ہے، سب سے پہلے یہ فیصلہ وہاں پڑھایا جاتا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. لیڈر ہو تو ایسا، قائد ہو تو ایسا، راہبر ہو تو ایسا. کیا حکیمانہ فیصلہ فرمایا سرکار نے. اللہ اکبر. فرمایا ایک کام کرو، ایک چادر لاؤ. چادر لائی گئی. حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کے اس پہ رکھا. فرمایا جتنے قبائل کے سردار ہیں سب قریب آئیں. سارے قریب آ گئے. کہا سب اس چادر کو پکڑو. کسی نے یہ کونا تھاما، کسی نے یہ کونا تھاما، کوئی سینٹر سے پکڑ کے کھڑا ہو گیا. جب سارے سرداروں نے چادر اٹھا لی، سب اس میں شامل ہو گئے، تو میرے حضور نے فرمایا قریب آؤ، حجر اسود کے قریب آؤ، اور قریب آؤ. اور مقام اسود جو ہے، اس کے جب بالکل قریب آ گئے وہ سارے، تو میرے سرکار نے جب دیکھا کہ سب مسرور ہیں کہ ہم بھی شامل ہیں اس کام میں، کسی کی انا مجروح نہیں ہوئی، سب شاد ہیں، تو پھر میرے سرکار نے کیا کیا؟ حجر اسود کو اٹھایا، بوسہ دیا اور کعبے پہ نصب کر دیا. اس موقع پر حفیظ جالندری نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے. فرماتے ہیں کہ قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا، وہ سب کا سنگ اسود کے اٹھانے پر بگڑ جانا. لہو میں ہاتھ بھرنا، لڑنے مرنے کی قسم کھانا، گھٹاؤں کی طرح غصے کے طوفانوں کا ٹکرانا. وہ ہٹ، وہ ضد، وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا، مگر خیر الامی کا آ کے وجہ خیر ہو جانا. مگر خیر الامی کا آ کے وجہ خیر ہو جانا. وہ چادر کا بچھانا، اس پہ رکھنا سنگ اسود کا. وہ چادر کا بچھانا، اس پہ رکھنا سنگ اسود کا. یہ زندہ معجزہ قبل نبوت تھا محمد کا. اعلان نبوت سے پہلے، ابھی دیکھیے حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، صادق اور امین. یہ ہے لیڈرشپ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ادارہ اس کے کنٹرول میں رہے، اس کی تنظیم اس کے کنٹرول میں رہے، اس کا گھر اس کے کنٹرول میں رہے، اس کی فیملی اس کے کنٹرول میں رہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی مثال نہیں ملتی. اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ملتی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک بڑا لیڈر بنے، کیونکہ قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ قائدین کی جماعت تیار کرتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ لیڈر پیدا ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پروان چڑھتے ہیں. اور جو چاہے کسی کا نام نہ آئے، صرف میرا نام آئے، وہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا.
جب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ آئے تو ایسا فیصلہ کریں کہ سب مسرور ہو جائیں.